बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फिजाई आलूदगी का राज। महकमे माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक का खतरा बढ़ने लगा। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों को फजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात स्मोक की रोकथाम में नाकाम नजर आते हैं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ 202 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193, डीजी खान 197, राजनपुर 190, बहावलपुर 181, बहावलनगर 169 और सरगोदा का 153 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोक में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से धुआं छोड़ते भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। महकमा तालीम पंजाब ने 3 डिप्टी एजुकेशन अफसरान को ओहदे से हटा दिया। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जाहिदा नसीम से चार्ज वापस ले लिया गया। डिप्टी एजुकेशन अफसर सुल्ताना असलम को भी ओहदे से हटा दिया गया। मियां चन्नू से भी डिप्टी एजुकेशन अफसर उम्मे रुबाब को ओहदे से हटाया गया है। तीनों अफसरान को एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बता रहे हैं आपको, महकमा तालीम पंजाब ने 3 डिप्टी एजुकेशन अफसरान को ओहदे से हटा दिया है। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जाहिदा नसीम से चार्ज वापस ले लिया गया है। डिप्टी एजुकेशन अफसर सुल्ताना असलम को भी ओहदे से हटा दिया गया है। मियां चन्नू से डिप्टी एजुकेशन अफसर उम्मे रुबाब को ओहदे से हटाया गया है। मुल्तान में तीनों अफसरान को एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया है। थाला एक्सप्रेस की बोगी में अचानक आग भड़क उठी। बोगी में मौजूद बिस्तर और दीगर सामान जलकर खाकसर हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इतला पर ट्रेन को पिपला और क्लोरकोट के दरमियान रोक दिया गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत घरों से पानी लाकर आग बुझाई। ट्रेन रोकने से ट्रैक पर 3 घंटे तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही है। अपडेट करें आपको कि थल एक्सप्रेस की बोगी में अचानक आग भड़क उठी। बोगी में मौजूद बिस्तर और दीगर सामान जलकर खाकसर हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इतला पर ट्रेन को पिपला और क्लोरकोट के दरमियान रोक दिया गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत घरों से पानी लाकर आग बुझाई। ट्रेन रोकने से ट्रैक पर 3 घंटे तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सीओ एजुकेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे इक़दाम। बहावलनगर में मुख्तलिफ फोकल पर्सन्स को हटा दिया गया। मुरासला जारी। इकबाल, सजाद अख्तर, वासिक आलम और अबैदुर रहमान मुअत्तल होने वालों में शामिल तमाम असातिज़ा को फोकल पर्सन से हटाकर असल पोस्टिंग पर वापस रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें आपको, सीओ एजुकेशन का कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे इक़दाम। बहावलनगर में मुख्तलिफ फोकल पर्सन को हटा दिया गया। मुरासला भी जारी। इकबाल, सजाद अख्तर, वासिक आलम और उबैदुर रहमान मुअत्तल होने वालों में शामिल। अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के तशद्दुद का मामला। अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के तशद्दुद का ये मामला है। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज की अदाकारा नरगिस से मुलाकात। हिना परवेज बट की अदाकारा नरगिस को इंसाफ की यकीन दहानी। नरगिस के साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के तशद्दुद का मामला है। अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के तशद्दुद का मामला। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज की अदाकारा नरगिस पर मुलाकात। हिना परवेज बट की अदाकारा नरगिस को इंसाफ की यकीन दहानी। नरगिस के साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। बता रहे हैं आपको, डिफेंसी पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माजिद बशीर ने 9 केनाल प्लाट हथियाने के लिए तशद्दुद किया। माजिद बशीर सोना, जायदाद और नकदी का मुतालबा कर रहा था। मुतालबात मानने से इनकार किया तो माजिद बशीर ने पिस्तौल से तशद्दुद किया है। माजिद बशीर ने मेरा जबड़ा तोड़ने और कत्ल की कोशिश की है। शहर आलिया में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतों में आम आवाम की पहुंच से दूर हैं। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है।
ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، سرکاری قیمتوں اور مارکیٹ ریٹ میں بھی واضح فرق، پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال، سرکاری نرخنامے میں ادرک 482 اور لہسن 520 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں ادرک 650 اور لہسن 700 روپے فی کلو فروخت، مارکیٹ میں پیاز 220، ٹماٹر 180 اور سبز مرچ 300 روپے فی کلو فروخت، سرکاری ریٹ لسٹ میں سبز مرچ 180، پیاز 114، ٹماٹر 100 روپے فی کلو مقرر، شملہ مرچ 350، مٹر 380 اور گوبھی 120 روپے فی کلو دستیاب، میتھی 160، بیگن 140 اور پالک 130 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پھلوں میں سندرخانی انگور 600، سیب 300 اور انار 550 روپے فی کلو دستیاب، جاپانی پھل 300، پپیتا 450 اور امرود 250 روپے فی کلو ہے، ناشپاتی 500، شکرقندی 170 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 120 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین زین کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ شہر عالیہ میں اپنا گھر اپنی چھت اسکیم پر عمل درآمد جاری، ڈی جی ہاؤسنگ سیف انور جبا نے ملتان کا دورہ کیا۔ ڈی جی نے ضلع کونسل میں قائم اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے رجسٹریشن سینٹر کا وزٹ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈی جی ہاؤسنگ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک، ڈی جی ہاؤسنگ سیف انور جبا نے ملتان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ضلع کونسل میں قائم اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کی رجسٹریشن سینٹر کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر سینٹر میں عملہ تو موجود تھا مگر درخواست گزار صرف ایک ہی تھا، جس پر ڈی جی نے ملتان انتظامیہ کو حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپنا گھر اپنی چھت اسکیم بارے آگاہی کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ شہریوں کو یہی میسج ہے کہ یہ بڑی اچھی سکیم ہے اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چھت نہیں ہے آپ ضرور اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شہر میں 5 مرلے تک کا پلاٹ ہے اور دیہات میں 10 مرلے تک کا پلاٹ ہے تو ضرور اپلائی کریں، ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو چھت پرووائڈ کریں گے۔ ڈی جی ہاؤسنگ نے رجسٹریشن سینٹر پر سہولیات کو بھی چیک کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس مبشر الرحمان نے ڈی جی ہاؤسنگ کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈی جی کا کہنا تھا کہ شہر میں 1 سے 5 مرلہ تک اور گاؤں میں 6 سے 10 مرلہ زمین کی ملکیت والے افراد درخواست دے سکتے ہیں۔ لانچ کیا تھا تو میرے پاس اس وقت کی بھی پکچرز ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے رہے۔ اب چونکہ اس وقت 6 لاکھ لوگوں نے اپلائی کر لیا ہے اور لون ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب جب کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تو جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے، وہ آئیں اپلائی کریں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم لون دیں گے۔ ڈی جی ہاؤسنگ سیف انور جبا کا مزید کہنا تھا کہ اب تک آن لائن 6 لاکھ افراد نے پورٹل کو وزٹ کیا، جبکہ 4 لاکھ لوگوں نے قرضہ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ قرعہ اندازی کا دوسرا فیز جاری ہے۔ نجی اداروں کو درخواست گزاروں کی مالی صورتحال کو جانچنے کا ٹاسک دیا ہے۔ کوئی بھی شہری اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے لیے کسی کو رقم نہ دے، تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان انتظامیہ کی غفلت یا نااہلی پل برارہ روڈ کئی مہینوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ پر گراؤنڈ فیلئر سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب، آگاہ کیجیے گا، لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، اس کو ملتان انتظامیہ کی جو ہے وہ نااہلی ہی کہیں گے کہ عرصہ دراز سے جو پل برارہ کا روڈ ہے اب وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو گزرنے والے شہری ہیں ان کو بھی کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ روڈ جو ہے وہ کئی مرتبہ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا اور کئی مرتبہ جو ہے وہ اداروں کی جانب سے اس کو جو ہے وہ توڑ بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ سیوریج کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے اس روڈ کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھودا جائے گا اور پھر جب سیوریج کا ایشو حل ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گیس کا ایشو ہے، تو گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے تو اس کی مرمت کے لیے جو ہے وہ روڈ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کھودا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو گزرنے والے شہری ہیں، خاص کر اگر ہم ارد گرد کے گھروں کی بات کریں تو ان کو بھی جو ہے وہ کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا کیمرامین طاہر اگر آپ کو یہ مناظر دکھا سکے تو یہ جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کو گڑھے جو ہے وہ نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے گزرنے والے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، یہ روڈ کتنے عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ جی یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً اس مسئلے کو 3 سال ہو گئے اور اس لیے نہیں کہ روہی اس وقت یہاں موجود ہے، بہت سارے سوشل میڈیا نے سب کچھ کیا، لیکن یہ روڈ جس حالت میں نظر آ رہا ہے نا یہ اب بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اس کا جو نیچے بہت بڑا گراؤنڈ فیلئر جو تھا، ایشو جو تھا اور روہی کی وجہ سے ہی یہ بہتر ہوا، اس میں 3 مہینے سے یہ مسئلہ ختم ہوا۔ یہاں پر نئے پائپ ڈالے گئے ہیں، نئی سیوریج لائن ڈالی گئی ہے
وہ جو کراؤن فیلئر والا تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد کی صاحب دیکھتے ہیں کہ مسجد بھی ہے، ادھر عمارتیں بھی ہیں، اس ساری ڈیمیج ہو رہی تھی، پانی جو ہے نا ان کی بنیادوں میں جا رہا تھا. تو یہ ایشو جو ہے نا جب ریز اپ ہوا روہی پر خاص کر، تو اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا گیا. اور پھر ہوا یہ تھا کہ یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار کا ہائی وے والوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا، ایشو ہو گیا تھا، NOC نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. اور ابھی میں آپ کے زبانی سن رہا تھا جب ابھی لاگ کر رہے تھے، ابھی اپنا لائیو کوریج کر رہے ہیں کہ یہاں شاید گیس کا مسئلہ بنا ہوا ہے. بالکل ہے، یہاں پر گیس کا بھی ایشو یہ ہے کہ جو ان کا پریشر ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جب انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں، عوامی نمائندہ تو ایک بھی نہیں آیا. جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا. اب یہ جہاں پر 2 دفعہ ٹرک الٹ گئے ہیں، 2 دفعہ ٹرک الٹ چکے ہیں، 3 دفعہ موٹر سائیکل گڑوں میں گر چکے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور اس کی جو ایشو جو ہے وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے. اور کسی نہ کسی وقت یہاں بڑا خوفناک قسم کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ رات کو جب آتے ہیں نا ٹرک، اس وقت جو ہے نا کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں. اور جتنی مرضی دفعہ کہہ دی ہے لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اور جو ہے نا اگر یہ سڑک نہیں بنتی کچھ عرصے میں تو جو ہے نا یہ جو ساتھ والی سڑک جو چھوٹا سا پیچ بنا ہوا ہے نا، یہاں بھی آئے روز جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئے روز جو ہے وہ یہاں پر حادثات کا ہونا بھی جو ہے وہ یہاں پر بن چکا ہے. اور یہ اگر صورتحال دیکھیں روڈ کی تو یہ خاص کر روڈ کی بڑی ابتر سی صورتحال ہے. گاڑیاں بھی جو ہے وہ بڑے مشکلات کا جو ہے وہ ان کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. آگے چلیں گے اور آگے کے مناظر اگر ہم آپ کو دکھا سکیں تو آگے بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ یوں ہی ہے. میرا کیمرہ مین طاہر اگر آپ کو یہاں کے مناظر دکھائے تو یہاں پر بھی جو گڑھے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. اور اس طرف کے اگر ہم آپ کو مناظر دکھا سکیں تو اس طرف اس روڈ کا جو سارا ملبہ ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ حادثات کا سبب بھی جو ہے وہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آگے کے اگر ہم آپ کو مناظر دکھائیں تو جس طرح یہاں کے لوگوں نے بتایا اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ یہاں پر اس گٹر کو جو ہے وہ اس کے گٹر کے ڈھکن کو جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے. جبکہ روڈ کی اگر ہم صورتحال اگر آپ کو دکھائیں تو روڈ کی کہ یہ بالکل خستہ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت بڑے حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے. تو انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت اس کی نااہلی ہے اور ضلع انتظامیہ کی وجہ سے ملتانی کافی مشکلات کا سامنا بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور شہری یہ شکایات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی بھی جو ہے وہ کئی فٹ کھڑا ہو جاتا ہے. خاص کر اس وقت اگر ہم موجود ہیں تو یہاں پر لائٹ بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں پر شہری یہاں سے گزرتے ہیں تو چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ سید زہیر بخاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. غیرت کے نام پر قتل، علی پور میں ملزم نے اپنی بہن کو فائر مار کر قتل کیا تھا. مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج غلام مجتبیٰ نے عمر قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی. معاشرے میں کسی کو انسان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، SHO کی جانب سے ایسا کہا گیا. عوام کی خدمت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں. بتا رہے آپ کو غیرت کے نام پر قتل، علی پور میں ملزم نے اپنی بہن کو فائر مار کر قتل کیا تھا. حکومت پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، غریب بیوہ طلاق یافتہ دیہی خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کا عزم. خواتین کو گائے بھینسیں دینے کے لیے حاصل پور ویٹرنری ہسپتال میں خواتین کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. مویشی پالتے ہو جا خوشحال، حکومت پنجاب کا غریب بیوہ طلاق یافتہ دیہی خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے احسن اقدام. مستحق خواتین کو مفت گائے بھینسیں دینے کے ساتھ پالنے کے لیے دیگر لوازمات بھی پورے کیے جائیں گے. غریب بیوہ طلاق یافتہ خواتین ان جانوروں کو پال کر اپنے گھریلو اخراجات پورے کر سکیں گی. اہلیت کے لیے عمر 18 سے 55 سال تک رکھی گئی ہے. شناختی کارڈ کے ساتھ خامد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا طلاق نامہ ہونا بھی ضروری ہے. CM کے ویژن کے مطابق رورل وومن میں جانوروں کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ایسٹ ٹرانسفر اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے. آن لائن رجسٹریشن جاری ہے. اس میں گورنمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق 11,000 جھوٹیاں ویڑیاں ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جو خاص کر جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں تقسیم کی جائیں گی. مریم نواز صاحبہ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو انہوں نے ہم غریب عورتوں کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے. اس سے ہم جانور لے کے یہاں سے اپنے گھر میں ان کو پالیں گے اور اپنی ضروریات زندگی بڑے احسن طریقے سے پوری کریں گے. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ غریب مستحق دیہی خواتین نے حکومت پنجاب کے مویشی پالتے ہو جا خوشحال پروگرام کو خوش آئند قرار دیا ہے. کیمرہ مین آصف کھوکر کے ساتھ ملک عبدالرشید، روہی، حاصل پور.
लियाकतपुर में हिंदू कम्युनिटी दिवाली का त्यौहार मना रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम खर की दिवाली के त्यौहार में शिरकत, हिंदू रहनुमाओं के साथ मिलकर केक काटा और दिवाली की मुबारकबाद दी। गैर मुस्लिम बरादरियां पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बराबर की शरीक हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। हिंदू कम्युनिटी ने इसी का त्यौहार में आमद पर शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताएं, डीसी बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने अशय खुरनोश की कीमतों का तयन कर दिया। डीसी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस फंक्शनों कंट्रोल कमेटी का इजलास में अशय खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास में MPA सादिया मुजफ्फर, ADCR अमीर तैमूर और दीगर की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अशय खुरनोश की मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। नर्ख नामे नुमाया जगहों पर अवेसा कराए जाए। दाल चना बारीक 372, दाल चना मोटी 390 रुपए किलो, दाल मूंग 360, दाल माश 470, जबकि दाल मसूर मोटी 258 रुपए किलो मुकर्रर की गई। रहीम यार खान में एपका यूनिट म्यूनसिपल कमेटी के नौमुंतखब अहदेदारों की तकरीब हलबरदारी आई। आपको लिए चलते हैं। जनाब मियाँ एजाज अहमद साहब, साबका चेयरमैन बल्दिया, साबका तहसील महफिल, तहसील नाज़म, और मेरे लिए काबिल साद इहतराम हमारे बुजुर्ग जो सिर्फ किसानों के नुमाइंदे नहीं हैं, जो कोट समाबे वालों के नुमाइंदे नहीं हैं, उन्होंने हमेशा हमारे सर पर भी शफकत का हाथ रखा। जनाब शाह साहब को वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ लाए। मेरे लिए काबिल साद इहतराम मेरे बड़े भाई जनाब खालिद शहीन साहब और चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब, जिनका रहीम यार खां की तरक्की में एक हिस्सा है, जिनका एक रहीम यार खां के तवस्सुत से एक नाम है, उनके नुमाइंदे ज़ाहिद गुजर साहब, प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब और बिल्डर्स एसोसिएशन के भी अहदेदार यहाँ तशरीफ रखते हैं, उन सबको मैं दिल की इताअत गराइयों से यहाँ तशरीफ लाने पर वेलकम करता हूँ। और जो नौमुंतखब अहदेदारान म्युनिसिपल यूनिट के जनाब वहीद साहब की क़यादत में, इलियास साहब की क़यादत में, कोड़ा साहब की क़यादत में जिन्होंने पूरे ग्रुप ने हलफ उठाया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शहर के मस्जिद जहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपके तवस्सुत से इनको मैं ये श्योरिटी देना चाहता हूँ, इनको यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन वो नुमाइंदा तंजीम है कराची तक खैबर, जिसके आइन में शामिल है कि सबसे पहले हम अपने मुल्क के वफादार हैं, जो कायद आज़म ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद के नाम पे हासिल किया। हम अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद हम जिस अदारे में काम करते हैं वो अदारा हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम होता है, उस पर हम जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद जो हमारा सीट पे बैठा हुआ ऑफिसर होता है, जिसको मेरे अल्लाह ने इज्जत बख्शी होती है, हम उसके वफादार होते हैं। उसके बाद मियाँ एजाज अहमद साहब, खालिद शहीन साहब और मेरे पीरो मुर्शिद शाह साहब, ज़ाहिद गुजर साहब, हम आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे अहदेदार होते हैं, इसलिए कि हमने आपके गोश गुजार करना होता है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।